وطن عزیز میں ایک بہت بڑی اقلیت مسیحی برادری ہے۔ مذہبی لحاظ سے اسلام کے قریب ترین مذہب مسیحیت ہی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو مسیحی خواتین کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسلمان اور مسیحی معنوی لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ایک وفد کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اس وفد نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت بھی کی۔ پچھلے دنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس منایا گیا، جس پر ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ بعض نے کرسمس کیک بھی کاٹا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایسے SMS بھی بھیجے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ کرسمس کی مبارکباد دینا اصل میں شرک ہے اور سورہ اخلاص کی نفی ہے۔ دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے کہ عام طور پر مسلمان یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس تہوار سے غیر متعلق ہی رہتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یوم پیدائش پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ انہیں ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ان کے یوم پیدائش پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 محرم کو یہودیوں کو بنی اسرائیل کی فرعون سے آزادی کی خوشی میں حضرت موسیٰ کی پیروی میں روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، چنانچہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم رب العالمین اور رحمت للعالمین کو ماننے کے باوجود خود کو عالمین سے کاٹ کر مسلمین تک محدود ہو کر تو نہیں رہ گئے؟ آج دین و دانش میں ہم ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مسلمان مسیحی برادری اور دوسرے مذاہب کے تہواروں میں کس حد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ دین و دانش کے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے آج کے جن مہمانوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا ٹیلی فون لائن پر یا ویڈیو بیپر پر، اور جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور بڑے دلنشین انداز میں اپنی بڑی معتدل اور گہری آراء پیش کرتے ہیں۔ اس نازک مسئلے پر میں ابتدا کرتا ہوں آپ ہی سے کہ یہ جو کرسمس کا تہوار ابھی گزرا، اس کے بارے میں ہماری کچھ ہے معاشرت کا ایسا مسئلہ کہ لوگ کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر لیتے ہیں۔ برسوں سے ہمارے ہاں مسیحی برادری پائی جاتی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ تہوار بھی مناتے ہیں۔ سوال پیدا یہ ہو گیا کہ بھئی کیا کسی مسیحی کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں؟ ان کے تہواروں میں کس حد تک شرکت کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دین کے کسی بنیادی حکم کی روشنی میں اس مسئلے کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اسلام نے رواداری، پیار، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے جو عملی پیغامات دیے ہیں اور اخلاقیات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا بطور امتیاز ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو بھیجا اسی لیے کیا ہوں تاکہ اخلاقیات کی قدروں کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں، اور قرآن مجید نے بھی آپ کی اسی صفت کو بیان فرماتے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیلا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کسی دین باطل کا اور اس کے ساتھ میل جول کا، اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا، تو دنیا میں اسلام کے مقابلے میں 2 قسم کے ادیان موجود ہیں۔ ایک جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، اس میں یہودی اور عیسائی شامل ہیں، بعض زردشتیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو ہے مشرکین کا، کفار کا۔
جہاں تک تعلق ہے مشرکین کا، تو ان کے تو کسی بھی تہوار میں کسی طور پر بھی شرکت کرنا، ان کے کسی بھی عمل کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، اہل کتاب اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے خاص احکام ذکر فرمائے ہیں، یا اہل کتاب کہہ کے جگہ جگہ ان کو مخاطب کر کے پیغام پہنچایا ہے، اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ دین مسیحیت ہو یا دین موسوی ہو، یہودیت ہو، وہ دین الہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، صاحب شریعت نبی تھے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے جیسے سلسلہ تعلیم و تعلم اور انبیاء کی بعثت کا جاری رہا، سابقہ ادیان یا کلی طور پر منسوخ ہوتے گئے، یا اس کی کچھ قدریں، کچھ احکامات آئندہ نسلوں کو بھی منتقل ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی سنتیں آج بھی دین محمدی، دین اسلام کا ایک حصہ ہیں، اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس پر وہ اسی طرح عمل کریں جس طرح اس دور میں عمل ہوتا تھا۔ مولانا صاحب خاص طور میں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی تعلیمات بھی منسوخ ہو گئیں، کتاب منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ ایک نئی کتاب آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نبی تھے اس وقت تک ان کا دین دین اسلام تھا، اس وقت کا دین دین خالص تھا، دین الہی تھا، لیکن انہوں نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم الہی سے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا جانا، دین مسیحیت کے خاتمے کا اعلان، کتابوں کے خاتمے کا اعلان، اس پر صرف اجمالی ایمان لانے کا حکم باقی رہ گیا، تفصیلات کے لیے قرآن مجید ہم تک آ پہنچا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اجمالی احکامات یا کچھ جو اہل کتاب کے احکامات تھے وہ باقی رہے۔ یہ الگ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین مسیحیت ہو یا دین موسوی ہو، اس کی وہ قدریں یا وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو نبیوں کے ذریعے بھیجی تھیں، وہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، وہ اکثر مسخ ہو چکی ہیں، شاید کچھ چندے ان میں باقی ہوں، وگرنہ اکثریت ان کی تحریف شدہ ہے، لیکن کیونکہ اصل نسبت اس کی طرف ہے، اس حوالے سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اہل کتاب کے احکام کو مانیں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے خاص احکام جو اسلام نے معین کہ اس پر عمل کریں۔ رہ گئے کچھ تہوارات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اگر مشرکین کے تہوار ہیں، مثلا مشرک جو ہے وہ ہولی مناتے ہیں اور فلاں فلاں مناتے ہیں، اس میں کسی طور پر بھی حصہ لینا جو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہی صورتحال ہے کہ وہ ان کی رسومات یا